جی وہ بھی خالی سے فارغ ہوئی تھی کہ کسی کے زور سے چلانے کی آواز پہ اس نے ڈر کے فوراً مقابل پڑی کرسی پہ بیٹھے جہان کے بازو کو جگ کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے گویا تسلی دی ہو۔ یہ لمحوں کی بے احتیاطی دی، لیکن اس بے احتیاطی کا اندازہ انہیں تب ہوا جب باہر سے آیا فرد ہال کے دروازے پہ بت بنا کھڑا دکھائی دیا۔ اس کے بیگ گرنے کی آواز پہ وہ چونکی اور پھر پوزیشن کا خیال کرتے وہ فوراً پیچھے ہوئی، جبکہ وہ اسی طرح اپنے محسوس انداز میں بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ پلیزنٹ سرپرائز بابی، وہ چہکتا ہوا قریب آیا، آپ کے چہیتے خان سے آپ کی اور آپ کی بیگم کی قسم دے کے آپ کے بارے میں پوچھا، تب جا کے اس نے بتایا۔ جہان کے گلے ملتا وہ پرجوش انداز میں بولا اور پھر علیزے کے سامنے سر جھکایا تو وہ گھبرا کے پیچھے ہوتی نامحسوس انداز میں جہان کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کے ایسے رد عمل پہ وہ ہونک رہ گیا۔ جہان نے نرمی سے اس کا بازو پکڑتے اسے سامنے کیا۔ علیزے، یہ زوریز ہے، اسٹڈی کے لیے لندن ہوتا ہے، شاید ابھی سیدھا ادھر آیا ہے۔ اس نے تعارف کروایا تو وہ ہلکا سا مسکرائی، جبکہ وہ اندر سے پریشان تھی کہ نہ جانے وہ کیا سوچے اس کی وہاں موجودگی کو لے کر، لیکن وہ بہت نارمل تھا اور کچھ دیر میں وہ اسے مکمل تعارف کروا چکا تھا۔ وہ اسے لی صوفے پر بیٹھا شاہ مینشن کے ایک ایک فرد بائی فوٹو تعارف اور خصوصیت بتا رہا تھا، جبکہ جہان خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ میں نے اسے اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، مگر پھر بھی دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کا پرتبش ارتکاز اس کی توجہ بھٹکانے کا باعث بن رہا تھا۔ شام کے 4:30 ہو چکے تھے جب زریز چلا گیا اور شاہ اسے لیے پھر سے ایک طرف چل دیا۔ ایک کمرے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ اس کی سمت مڑا۔ میں چاہتا تھا یہاں ادھر میں آپ کو تب لے کر آتا جب آپ یہ میری مہر لگ چکی ہوتی، لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے چپے چپے پہ آپ کی یادیں نقش ہوں، اس لیے یہاں لانا پڑا۔ وقت سے پہلے اس نے نگاہیں سامنے دیوار پہ مرکوز کرتے لفظ ادا کیے اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرہ کیا تھا، گویا لگژری پیلس تھا۔ سٹنگ ایریا، اس کے بعد پرسنل ایریا، نامرغدار ڈارک کلر کے کارپیٹ جس میں پاؤں دھنسے جا رہے تھے۔ کمرے میں بلیک اور گرے کلر کا کمبینیشن تھا، تبھی اس کے توجہ کمرے میں لگی اپنی سفید رنگ کے لباس میں تصویر پڑ گئی۔ اس نے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی کیونکہ وہ جانتی تھی یہ تصویر اس کی مڑی کی ہے۔ اپنی تصویر کے ساتھ لگی سیاہ لباس میں اس کی شاندار تصویر نے اسے بتایا کہ کمرہ اس شاندار شخص کا ہے۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی خود سے دور نہ کریں، اسے میری منت کا داغا سمجھیے گا۔ وہ تصویروں کو دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اس کی آنکھیں جلنے لگی۔ تبھی یہ سلگتی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی تو وہ چونکی اور دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت چین تھی جو ڈائمنڈ کے نگوں سے سجی ایچ لفظ کو اتنی خوبصورتی سے ڈیزائن کیے ہوئے تھی کہ وہ ایک پال کو مبہوت رہ گئی۔ اس نے چین کا ہگ کھولتے اس کی طرف منتظر نظروں سے دیکھا تو وہ سر جھکا کے گویا اجازت دے دی گئی ہو، اور آج واقعی اس وقت جو کچھ وہ اس سے مانگ چکی تھی اس کے بعد وہ اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اس کی طرف جھکتے ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو اکٹھا کیا اور پھر دھیرے سے اس کی سراہی دار گردن کی زینت وہ چین کی۔ اس کے سلگتی انگلیوں کے لمس نے اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑا دی۔ چین کا ایک ہک باندھ کرتے وہ اس کی گردن پہ جھکا، اس کی سانسوں کی تپش سے وہ پگھلنے لگی۔ تھینکس ریپنزل، اور دھیرے سے اس کے کان کی لو اپنے ہونٹوں سے چھوتا سیدھا ہوا۔ وہ تڑپ گئی اور اس کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے سلگتے لمس نے اس کی آنکھوں کو بوجھل سا کر دیا۔ وہ جھکا اور اس کی تڑپتی آنکھوں پہ مرہم رکھا۔ اس کے لبوں کا سلگتا لمس اسے لرزنے پہ مجبور کر گیا۔ اس نے اس کی شرٹ کندھے سے دبوچی۔ حیدر، اس کی بینچیز سی آواز گونجی، یہ کون پکارا ہے عدم اتنی چاہ سے، احساس برتری سے، میں خدا ہو گیا ہوں۔ اس نے بے ساختہ کہتے اپنے لب اس کی دمکتی پیشانی پہ رکھتے گویا محبت کی مہر لگا دی۔ وہ چیخ چیخ کے بیان کرے گی کہ تم چاہے محبت سے انکار ہی کیوں نہ ہو، یہ میری محبت کی مہریں تمہیں پل پل اس محبت کی یادیں دلائیں گی جو آپ دفن کرنے جا رہی ہیں۔ وہ اس کی شرٹ دبوچے گویا اس کے سہارے کھڑی تھی، اس کے اندر اپنے پاؤں میں کھڑے ہونے کی سکت نہ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے سیدھا ہوا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما بغور تکنے لگا، گویا حفظ کرنا چاہا ہو۔ اس کی پرتوش نظروں سے وہ قطع قطع پھینکنے لگی۔ وہ دھیرے سے اس کے چہرے پہ جھکا جب وہ بول اٹھی، گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کی دھیمی لرزتی آواز اس کے دل کو چیر گئی، تو گویا وقت ہجر آن پہنچا تھا۔ بس کے لمحات اتنے مختصر تھے، ہجر کا ہولا منہ پھاڑے اس کے ہوشیاں نکلنے کو کھڑا تھا اور وہ بے بس تھا۔ اس کا دل مٹھیوں میں جگنے لگا،
چاہنے کے باوجود زنجیروں سے جکڑا ہو، وعدے اور قسموں سے جگڑا بے بس اور بد نصیب انسان، کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ جدائی کا لمحہ آن پہنچا تھا۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے وہ اپنا درد لفظوں کی سر میں اس کے کانوں میں انڈیلنے لگا۔ تب وہ ضبط کھوتی اس کے سینے پر سارک کے غبار نکالنے لگی۔ وہ تڑپ تڑپ کے روتی اس کی شرٹ بھگونے لگی۔ اس نے ہلکا سا سر جھکاتے اپنے سینے میں منہ چھپائے اس کی شرٹ کو سختی سے جگڑے اس نازک لڑکی کو دیکھا جو اس کی رگ رگ میں بسی تھی، جس سے بچھڑنے کا احساس ہی جان لیوا تھا۔ وہ مسلسل ہچکیاں بڑھی تھی۔ جب اسے اپنی پسلیاں ٹوٹی ہوئی محسوس ہوئی، اس نے اسے مضبوط بازو کے شکنجے میں ایسے جگڑا کہ اسے لگا کہ وہ اس کے سینے میں پیوست ہو جائے گی۔ اس نے سسکاری لی تو وہ چونکا اور اپنی گرفت نرم کرتے اسے چھوڑے بغیر کچھ پل اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکرائے، اسے محسوس کرتا ہے اور پھر پیچھے ہٹا۔ پیچھے ہٹتے اسے یوں محسوس ہوا کہ گویا دل پہ پاؤں رکھا ہو۔ اس نے نہ چاہ کے بھی اپنے آنسو سے اسے اب کچھ بیان کر دیا تھا جو وہ چھپاتی تھی۔ اس کی نفرت کا دعویٰ بھی دڑے کا درا رہ گیا تھا جب اس کے لفظوں نے آنکھوں میں نمی سی بھر دی، جسے چھپانے کو وہ رخ بدل کے بولی، اب شادی کے بغیر کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ آگے بڑھا اور اس کے ہونٹوں پہ اپنا انگوٹھا رکھا۔ بس اتنی ظالم نہ بنے، کچھ میری بھی سن لے۔ میں شادی کروں گا، ضرور کروں گا، لیکن آپ سے کروں گا، کیونکہ آپ کسی اور سے شادی کر ہی نہیں سکتی۔ اگر ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو میں ہونے نہیں دوں گا۔ اس کے چہرے پہ گرم سانسوں کی گرماہٹ اور اس کی جنونی کیفیت نے اسے لرزا کے رکھ دیا۔ وہ لرز کے پیچھے اور اس سہار سے بچنے کو فوراً حاجی دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے بڑھتے قدم ٹھٹکے تھمے اور تھم کے رکے اور پھر گویا سب کچھ رک گیا جب اس کے لفظوں کا پاس سکتے اس نے بڑائی نزدیک سے اسے دیکھا۔ اس کا غائل دل ان نین کٹوروں میں حشکولے کھانے لگا اور پھر یکایک اس کی آنکھوں کے سامنے وہ پھسلتی ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے اس کی زندگی نکلتی چلی گئی۔ نہیں، علیزے کی طرف نہیں جانا، مجھے کچھ عرصے کے لیے لندن جانا ہے، ایمرجنسی، جب واپسی ہوئی تب جائیے گا۔ لٹے بٹے انداز میں جب اس کی واپسی ہوئی تو سب سے پہلے پوچھے جانے والا سوال اس کے لیے آرے کی معنی تھا جو رگوں کو چیر گیا۔ اس کی سرد آواز اور ویران آنکھوں میں چھپے تاثر نے ان کے دل دہلا دیے۔ لندن کیوں؟ صاحب کا بے سادہ سوال، کام ہے مجھے، پرسوں جا رہا ہوں، آ کے ڈسکس کر لیجیے گا، تو ٹوک اور سرد آواز میں کہہ کے شکستہ قدموں سے وہاں سے نکلا اور اس کے قدموں کی شکستگی نے انہیں انہونی کا احساس دلایا۔ کہتے کہ کسی انسان کے اٹھتے قدم اس کی کیفیت کا عکاس کرتے ہیں۔ خوشی میں سرشار قدم، غم میں نڈھال قدم، لیکن اس کے قدم شکستہ تھے کیونکہ اس کی امید ٹوٹی تھی۔ اور پھر وہ چلا گیا۔ اسے ٹھیک 3 دن بعد جب اسے یہ نیوز اسکرین پر دیکھی تو اس کا دل مٹھی میں جگڑ گیا۔ وہ ساکت نظروں سے اسکرین کو گھورے جا رہی تھی جب مرینا کی آواز پہ چونکی، جب یہ سب خود طے کر کے آئی ہو تو آپ اس ششدر کیوں ہو؟ سب کچھ خواہش کے مطابق ہی تو ہو رہا ہے۔ پرسوں جب وہ منہ مٹے میک اپ بکھرے ہولیے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ گھر واپس آئی تو اس کی حالت دیکھ کے وہ سب کچھ سمجھ گئی، لیکن کچھ نہ کہا۔ لیکن اب رہ نہ سکی تو بول اٹھی۔ ان کی بات سن کے اس کا دل سسک اٹھا، دل میں کہیں دور اس کی جدائی کا درد زور سے جاگا تھا۔ وہ بچھڑا تو یوں لگا میری منت کا دھاگا ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ کیوں کیا ایسے علیزے، کیوں؟ یقین تو رکھتی؟ ان کے سوال پہ وہ ضبط کھوتی چیخ اٹھی۔ کیا دیتا یہ یقین آپ کو؟ دیس یقین آپ کی بیٹی کا ساتھ زالے کو ملا ان کا بیٹا واپس، ماما بابا آگے واپس۔ اس نے ان کی روح کھینچی۔ نہیں نا، اس نے استہزائیہ کہا، کچھ نہیں دیتا یہ یقین اور میں نہیں کر سکتی یہ سب، نہیں بن سکتی کسی کی موت کا باعث کبھی نہیں۔ وہ چلائی، نفرت کرتی ہوں میں اس سے، کیوں آئے وہ زندگی میں؟ کیوں نفرت ہے مجھے؟ وہ روتی چلاتی کمرے میں بھاگی۔ اسکرین پہ ابھی بھی اس کی روانگی کے مناظر دکھائے جا رہے تھے، سیاہ سوٹ، آنکھوں میں ویرانگی، گارڈز کا جھرمٹ، فل سیکورٹی، لیکن وہ بے نیاز سا سامنے نظر مرکوز کیے چلتا رہا۔ اس کی نگاہوں کا سرد تاثر اور ویرانی سب سے نمایاں تھے۔ وہ سسکتی ہوئی بہتی آنکھوں سے نیوز کاسٹر کی آوازوں سے پیچھا چھڑواتی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ کمرے میں آ کے وہ پھول پھول کے رونے لگی۔ اچانک نوٹیفیکیشن کی آواز پہ اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ نہ جانے دل نے کس کے ہونے کا سگنل دیا تھا۔ اس نے لپک کے موبائل پکڑا تو وائس تھا۔ اس نے لرزے ہاتھوں سے وہ اوپن کیا تو آنے والی اس کی آواز دل کے تار ہلا گئی۔ تو سفر میرا ہے، تو ہی میری منزل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل، تو میرا تو ہی دعا میں شامل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔
مجھے آزماتی ہے تیری کمی، میری ہر کمی کو ہے تو لازم، جنون ہے میرا بنوں میں تیرے قابل، میرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔ وہ بہتے آنسو سے اس کو سنے جا رہی تھی، اس کے کانوں میں زوریز کی آواز آئی، بابی آپ نے جے کو گاتے نہیں سنا، گاتے کم ہیں لیکن جب گاتے ہیں جان لے لیتے ہیں۔ اور اب بھی اسے یوں ہی لگ رہا تھا اس نے شاید اپنے جذبات ان الفاظوں کے ذریعے اس تک ایسے طریقے سے پہنچائے تھے کہ وہ پاگل ہو گئے۔ موبائل وہیں پٹکتے وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پر بیٹھتی چلی گئی اور بلکنے لگی۔ وہ جہاز کی سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا گزرے لمحوں کو سوچ رہا تھا جب جہاں نے اسے ساتھ لے جانے سے منع کیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے ہاں، تمہیں یہی رہنا ہے، سب کا خیال رکھنا ہے۔ وہ تھما اور پھر رخ موڑتے بولا، علیزہ کا خیال رکھنا ہے، اس کی سیکورٹی سب سے اولین کام ہے تمہارے لیے۔ اس نے تاثر چھپاتے کہا، سر آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ سے زیادہ بابی میم کی بات کو فوکس دی جائے، تو یہی سمجھیے کہ بابی میم کی بات کا مان رکھتے ہوئے میرا آپ کے ساتھ جانا ضروری ہے، یہ ان کی ریکویسٹ تھی۔ اس نے مودب انداز میں کہا تو وہ ساکت ہوا، لیکن پھر رک گیا اور سر جھٹکتے کچھ نہ پوچھا، ہولے دل کے جب پاس تو ہم بچھڑ گئے۔ اسے پھر سے گزرے لمحے کی یاد تڑپا گئی کہ کیسے اس نے محبت ہوتے اس کی محبت کو آزمائش میں ڈالا۔ اور جہاں تک ان کی سیکیورٹی کی بات ہے، آپ کے کہنے کے مطابق اس کو اس کی نیشنلٹی کے ذریعے ہی اللیگل کام کرنے کے جرم میں اریسٹ کروا دیا ہے۔ اب وہ 5-7 سال سے پہلے نہیں نکل سکتا، لیکن ہم اسے ٹارچر کر کے میم کی بھتیجی کا پتہ نہیں کروا سکتے۔ اس کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے اسے جسٹ اریسٹ کروایا ہے۔ اس کے نقل و حمل ہمیں ان محترمہ تک لے جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بابی میم کی سیکورٹی کے لیے اسپیشل ٹیم ریڈی کر دی ہے اور ان کے گھر کیمراز بھی لگوائے ہیں۔ اس نے تفصیلاً اسے بتایا۔ اس منظر کو سوچتے اس کی آنکھوں کے سامنے کا منظر یک لحظ بدلا اور ایک نازک وجود اس کے سامنے ابھرا جو بڑائی آنکھوں سے سراپے التجا بنا کھڑا تھا۔ ہاں تم کیوں جا رہی ہو؟ وہ لالی کے ساتھ روتے ہوئے کہا، پہلی دفعہ تھوڑی جا رہی ہے ہم مہرو بی بی، اور آپ کیوں پوچھ رہی ہیں یہ صاحب؟ اس نے بے حسی سے پوچھا۔ اس کے بعد پہ اس نے زخمی انداز میں اسے دیکھا، وہ نظر چرا گیا۔ ہاں لالی کیوں جا رہی ہے اس طرح؟ شادی کی بات چھوڑ کے اس نے اب کے سوال بدلا۔ پتہ نہیں، اس نے لاعلمی ظاہر کی جو بہت ضروری تھی۔ ہاں مت جاؤ، اس کا دل انہونی کے خیال سے ڈرا تھا، یوں لگا کہ اگر آج یہ چلا گیا تو لوٹ کے نہیں آئے گا۔ آپ پاگل ہو گئی ہیں مہرو بی بی، اپنے وقار کو یوں مت ضائع کر، آپ کو زیب نہیں دیتا، اور آج کے بعد ایسی گفتگو سے پرہیز کیجیے گا۔ اس کے دل پہ چڑھ کے لگا تھا، وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جہان شاہ اور لیزی اسکندر کے ساتھ وہ تیسرا فرد مہرما شاہ تھی جسے وہ ہجر کا سام ڈسنے والا تھا۔ فریاد کری ہے ترستی ہوئی نگاہ دیکھے ہوئے، کسی دن بہت ہو گئے، وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا رہتا تھا۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، دل کے زخم بھر دیتا ہے۔ وہ بھی خود کو قبوض کر چکا تھا۔ اسے آیا بھی 1 مہینہ ہوا تھا جب گھر سے واپسی کا پوچھا جانے لگا، لیکن اس کے ایک جملے نے شاہ مینشن والوں کو زبانوں کا تالے اور دل پہ ضبط کی سیلیں رکھ دی۔ آج کے بعد کسی نے مجھ سے واپسی کا پوچھا تو میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، اور مجھے ملنے کے لیے اگر کوئی ادھر آیا تو میں ایسی جگہ جاؤں گا جہاں سے مجھے ڈھونڈنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اس کے دو ٹوک انداز پہ سب حیران اور چپ تھے، لیکن سب یہ جان گئے کہ اس کے پیچھے بڑی وجہ علیزہ اسکندر ہی ہے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد کبھی کسی نے اسے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، دل چاہتا وہ بھی نہیں۔ 3 سال کا طویل دردناک عرصہ گزر گیا، زجا اور علینا کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ وہ دسمبر 1 ٹھٹر تھی، اس صبح تھی جب وہ جاگے اور معمول سے ہٹ کے اس نے موبائل پکڑا تو نوٹیفیکیشن پہ لاتعداد میسیجز شو ہوئے۔ اس کا دل سکڑ کے پھیلا، اس نے بے ساختہ تاریخ کو دیکھا اور پھر ٹھٹر گئی، دل میں کہیں کسک جاگی۔ اس نے میسیجز اوپن کیے تو توقع کے مطابق اس کی جہان کی تصویریں تھیں۔ آج کا دن ان کی جدائی کا دن تھا اور اس دن جہان نے اس کے ساتھ اتنی تصویریں بنائی کہ وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ اب گزشتہ 3 سال سے اس کا یہ معمول تھا کہ وہ آج کے دن اسے کچھ تصویریں بھیجتا تھا، گویا یادیں تازہ کرتا تھا، اور اس کی برتھ ڈے گفٹ کو کوریئر کرتا تھا جسے وہ دیکھے بغیر الماری میں رکھتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی مرینا نے ان گفٹ کا گھر میں کیا بتایا تھا، لیکن اس سے کبھی کچھ نہ پوچھا جاتا۔ ان 3 سالوں میں ان کا یہی تعلق تھا، وہ اسے نہ بھول پا رہا تھا، نہ بھولنے دے رہا تھا۔ شدت عشق کے باوجود تعلق صرف چپکا تھا۔ تصویریں دیکھتی وہ اپنے سے زیادہ اس کے چہرے پہ نظر جمائے ہوئے تھی، اور اس بات سے انجان تھی کہ اس کی آنکھیں مسلسل گریہ زاری کر تھی۔ اس کی نظر پھسلتی اس کے میسیج پہ آئی، میرا وصل بات نصیب کی، میرا بہت خاک میں لپٹا ہوا، کوئی زندگی کی سبیل کر مجھے انتظار ہی سونپ دے۔
اس کا دل کر لایا وہ صدقنے لگی۔ کچھ لمحوں بعد وہ موبائل وہیں رکھتی بے دلی سے اٹھ گئی۔ علی ضد نہ کرو یار، آج تو تم شاہ رخ کی مووی بھی نہیں دیکھ لی، ایک جگہ پہ رکو نا مسلسل چینج کر رہی ہو چینل، مزہ تو آنے دو۔ اس کی حرکتوں سے تنگ آتے علی نہ چاہی تو وہ بے دلی سے مسکرائی۔ بابی یار دل بہت بے چین، کچھ اچھا نہیں لگ رہا، ایسے دل کو کوئی وہ بیزاری سے بولتی جا رہی تھی جب ایک چینل پہ اس کے ہاتھ ہمیں جب کہ دل رک سا گیا۔ معروف شخصیت اور سیاسی رہنما احمد شاہ کے بیٹے جہان حیدر شاہ کا لندن میں خطرناک ایکسیڈنٹ۔ جہان شاہ کی حالت انتہائی تشویشناک، لندن کے منسٹر کا فوراً ہاسپٹل روانہ ہونا، پاکستان چیف آفیسر کا لندن کے لیے روانہ ہونا، ان کے گھر والوں کی ان کی مداح کی حالت دردناک۔ وہ اسکرین کو ساکت نظروں سے دیکھتے جا رہی تھی جس پہ ہاسپٹل کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ہائی پولیس فورس کی نفری، اس کے گارڈ ہلچل میں جہاں حیدر شاہ کا رات کے 2 بجے انتہائی دھند میں ریش ڈرائیو کرنا باعث بنا ان کے شدید ایکسیڈنٹ کا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صبح کے میسیجز گھومے جو 12 کے بعد کے تھے۔ اس کی ایسی حالت پہ وہ سب تشویشناک ہوئی، لیکن وہ کسی کی سنے بغیر لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی اور چل پڑی۔ اس کے کان سلگتی سرگوشیوں سے جل اٹھے۔ رپینزل، میں چاہتا ہوں یہ زلفیں کسی دن مجھ پہ بکھرے، سفید رنگ پہنے دیکھ کے کنفرم ہو گیا کہ شادی کا ڈریس سفید ہوگا۔ شادی کریں گی مجھ سے؟ مت کرے ایسا، مر جاؤں گا میں۔ اس کے وجود پہ اس کے سلگتے لمس جاگے، اس کا بیکتا چہرہ اس کے لمس سے پرتپش ہو چکا تھا۔ وہ سب سے بے نیاز لڑکھڑاتے اکھڑتے قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ اس کی کیفیت نے انہیں لرزا دیا تھا، وہ تب ان پہ انکشاف ہوا کہ کہیں یہ مرض عشق نہ ہو۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں آئی اور وہیں دروازے سے ٹیک لگائے نیچے کو بیٹھی زور زور سے چلانے لگی۔ اس کا دل درد کی شدت سے پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ مولا اس کے درد سے کرلاتی چیخ نے اوپر کو آتی مرینا کا دل برچی کر دیا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل غم کی شدت سے پھٹ جائے گا۔ اس کے نظروں میں سفید چادر میں لپٹا اس کا وجود گمراہ تھا، خان کا بے جان زرد مجسمہ اس کے اندر لرزی کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ وہ پل پل تڑپ رہی تھی۔ علیزہ دروازہ کھولو، مرینا کی آواز آئی، لیکن وہ سدھ بدھ کھوئے بیٹھی تھی۔ اس کے کانوں میں اس کے جان لیوا سرگوشیاں تھیں۔ شادی کریں گی مجھ سے؟ کروں گا میں ضرور شادی، علیزہ اسکندر سے ہی کروں گا۔ آپ کو ماننا پڑے گا میری محبت کو، آپ اتنی بڑی سزا و اذیت مجھے نہیں دے سکتی۔ آئی وانٹ یو کال می حیدر، حیدر حیدر۔ اس کے کان میں اس کے لفظوں کی بات گشت تھی۔ اس نے بلکتے ہوئے گھٹنوں پہ سر رکھ دیا۔ اس کا موبائل کب سے رنگ آ رہا تھا لیکن وہ بے نیاز بنی رہی، لیکن پھر ایک دم سے اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، دھڑکنوں نے انتشار برپا کر دیا۔ وہ لپکی اپنا موبائل پکڑا، نمبر دے کے اس نے دھڑکتے دل سے کال پک کی۔ میں آپ سے کیا وعدہ وفا نہ کر سکتا بابی، میں ان کا خیال نہ رکھ پایا۔ میں ان کے ساتھ ہوتا تو شاید غم کی شدت میں ان کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، وہ یوں نہ پڑے ہوتے۔ خان کی آواز نے اسے منجمد کر دیا۔ خان، وہ ہکلائی، لفظ غائب ہوئے۔ کھا گئی آپ کی یاد بابی میم، اب جانتی ہے نا آج کے دن کو یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ خان کے شکوے نے دل کو کاٹ کے رکھ دیا۔ مم، اس نے بولا چاہا دعا کریں گی نا، انسانیت کے ناطے سے اب کہ اس کی بات پہ وہ چلا اٹھی۔ بس کرے خدارا بس کرے، مم آپ جانتے ہیں سب کچھ کہ آپ کو عزیز نہیں وہ میرے پاس رہتے تو کہیں کہ نہ رہتے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ کوئی مجھے نہیں سمجھتا، کوئی بھی۔ اس نے سسکتے ہوئے فون پٹھا اور بلکنے لگی۔ 48 گھنٹوں کی تکلیف اور صبر آزما انتظار کے بعد مرینا نے اسے اس کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی تو اسے لگا وہ پھر سے جی اٹھی تھی۔ وہ تب سے اب تک کمرے میں باہر نہ نکلی تھی، نہ دروازہ کھولا، لیکن اب مرینا کی آواز سن کے اس نے دروازہ کھولا تو اس نے فوراً اس سے پانی پلایا، سب کو یہی تسلی دی اور ایسا منظر دے کہ وہ اپنی نیچر کی وجہ سے پریشان ہے، اسے تنگ نہ کرے۔ سو سب پریشانی کے باوجود اسے کچھ نہ کہہ رہے تھے۔ اس کی ویران اور سرد آنکھیں اپنے موبائل کی اسکرین پہ جمی تھی۔ وہ یہ تب سے تھا جس دن سے وہ ہوش میں تھا، دل کے کسی کونے میں شاید یہ خیال، یہ امید ابھرتی کہ وہ میسج کرے گی، لیکن آج 7واں دن تھا، اس کا انتظار ہی رہا۔ وہ حقیقت کا روپ نہ لا سکا۔ اس کی آنکھیں زب سے سرخ پڑ رہی تھی، کرتی رہی ہیں وہ فون جب تک آپ ہوش میں نہ تھے۔ اس کے بعد ہاں نے اس کے سرد تازہ دیکھتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ سر ماویہ کی کال آئی تھی، وہ آنے کی ضد کر رہے ہیں اور باقی سب، اس نے توقف کے ساتھ بتایا۔ ماویہ کو میں سمجھا لیتا اور باقی سب خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میری واپسی کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا تو وہ سر ہلاتا، نہ جانے
سر ہلاتا جانے کو پلٹا. ہان تمہاری بابی میم نے تمہیں اس دن ایسا کیا کہا تھا کہ تم میرے ساتھ یہ خجر در بدری جھیل رہے؟ اس کے ساتھ سوال نے اسے ساکت کیا. چند لمحوں بعد اس نے ہلکا سا مڑ کے دیکھا تو اس کے نظریں دیوار پہ مرکوز تھی. سوری سر، لیکن میں بتا نہیں سکتا، اس نے تھوک نگلتے کہا اور فوراً باہر نکلا. اتنی ظالم ہے، سود سمیت بدلے وصول کروں گا آپ سے. رپنزل وال پیپر پہ سجی اس کے سیاہ لباس میں ملبوس تصویر کو دیکھتے ہوئے سرخ سرد آنکھیں بینتے ہونٹوں سے بڑبڑایا.